الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، دین اسلام کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں کسی کو تکلیف دینے سے پرہیز کریں، ہر ایسی بات سے، ہر ایسے کام سے پرہیز کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کا دل دکھے، اور ایسے کام کریں جن سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں، نفرتیں ختم ہوں۔ تو آپس میں جو چیزیں تعلقات کو خراب کرتی ہیں، دل میں نفرتیں، دوریاں پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز مذاق اڑانا بھی ہے۔ کسی پر ہنسنا، مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا، تو دین نے ہمیں اس سے ہی منع کیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ وہ قوم جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، شاید کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ تو اس سے مذاق سے منع فرمایا، اور اس کی وجہ ہی بیان کر دی کہ انسان جب مذاق اڑاتا ہے تو اس وجہ سے اڑاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا کمتر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، وہ حقیر ہے اور میں اس سے اچھا ہوں، یہ سمجھ کے انسان مذاق اڑاتا ہے۔ مذاق اڑانا کسے کہتے ہیں؟ مذاق اڑانا یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی بات یا کسی کی چیز یا کسی کے طرز عمل کا ذکر کرے پھر اس پہ ہنسے، یہ ہے مذاق اڑانا۔ مثلاً کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہے، بالکل نابینا ہے، یا ایک آنکھ سے معذور ہے، یا اس کا ہاتھ معذور ہے، یا پاؤں میں کچھ لنگ ہے، یا اسی طرح اس کی زبان میں لکنت ہے، صاف بول نہیں سکتا، تو ان کا تذکرہ کر کے کہ فلاں آدمی بولتا ایسے ہے، فلاں چلتا ایسے ہے، فلاں پکڑتا ایسے ہے، فلاں دیکھتا ایسے ہے، تو ان چیزوں کا تذکرہ کرنا اور پھر ہنسنا، یہ ہے مذاق اڑانا۔ یہ شریعت میں اسی طرح حرام اور ناجائز ہے، جیسے ہماری شریعت میں شراب پینا، خنزیر کھانا حرام ہے۔ اور اس مذاق اڑانے کا گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مختلف قوموں کے خلاف لطیفے بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں قوم جو ہے نا وہ بڑی کنجوس ہوتی ہے، ان کے لطیفے، اچھا فلاں قوم جو ہے نا بیوقوف ہوتی ہے، ان کے لطیفے، اور لوگ پھر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے وہ لطیفے سناتے ہیں فلاں قوم کے بارے میں، فلاں قوم کے بارے میں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پوری قوم کو ہی حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور دل آزاری کا سبب بنتا ہے یہ طرز عمل۔ اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو بعض لوگ چھیڑتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں، تو پھر جس کا مذاق اڑایا جائے وہ دو میں سے ایک طرح کا آدمی ہوتا ہے، بعض تو وہ برداشت کرتا ہے اور بعض بیچارہ بہت محسوس کرتا ہے، اتنا محسوس کرتا ہے کہ وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے کہ لوگ اس وقت چھیڑتے ہی رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں اس کا۔ بعض والدین بھی یہ کام کرتے ہیں، بعض اساتذہ یہ کام کرتے ہیں، والدین کی اولاد میں سے کوئی بچہ کمزور ہے کسی بھی لحاظ سے، اس کا مذاق اڑانا، یا اسی طرح اساتذہ کلاس میں بعض کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے مذاق اڑانا اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات اس کے بارے میں اور بھی نازل فرمائیں
اور تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک آیت سورہ بقرہ کے اندر ہے جس میں اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے تو نہیں پتہ، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو بات فرمائیں گے میں بتا دوں گا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کی دم یا اس کی زبان مردے کو لگاؤ، مردہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی بنی اسرائیل سے تو قوم نے کہا تتخذونہ ہزوا، کیا آپ مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ تو گائے کی دم یا زبان کا مردے کے زندہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہل بننے سے، اس لیے کہ مذاق اڑانا جاہلوں کا طریقہ ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مذاق نہیں اڑا رہا میں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، اذان دیتے ہو تو بعض لوگ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک نصرانی عیسائی رہتا تھا، اور جب بھی مسلمان اذان دیتے تھے نماز کے لیے تو وہ نماز کی نقل اتارتا تھا اور مذاق اڑاتا تھا، اور پھر یہ کہتا تھا کہ حرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے، اور اس کے خیال کے مطابق وہ کہتا تھا اپنے خیال کے مطابق معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جو نبوت کا دعویٰ فرمایا اس کا خیال یہ تھا کہ معاذ اللہ آپ نے سچا دعویٰ نہیں فرمایا، اور وہ یہ بد دعا کرتا تھا اور مذاق اڑاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بد دعا قبول فرمائی، اور اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ مرتبہ رات کو وہ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اس کے اہل و عیال بھی سوئے ہوئے تھے، تو اس کا ملازم کہیں سے آگ لے کر آیا اور آگ کی چنگاری سامان پر گری، وہ آگ اتنی بڑھ گئی کہ وہ خود بھی، اس کے گھر والے بھی، اس کا سارا سامان جل کے راکھ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مذاق اڑانے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے کا اس کو یہ نتیجہ عطا فرمایا۔ تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو ایسی ہے، صفیہ قد ذرا چھوٹا تھا، تو حقارت کے طور پہ کہا کہ وہ تو ایسی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا اگر مجھے کوئی شخص اتنی دولت بھی دے نا پھر ہی میں ایسی بات نہیں کہوں گا، یعنی آپ نے غلط بات کہی ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ نے اتنی غلط بات کہی ہے، اگر یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے گا، اتنی غلط اور کڑوی بات ہے یہ۔ اس لیے ہمیں خود بھی اس سے بچنا ضروری ہے، اور اپنے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی اگر کسی کا مذاق اڑاتا ہو تو اس کو بچانا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ مذاق اڑاتے ہیں کسی کے نظریے کا، کسی کے خیال کا، بھئی ایک کام کے بارے میں آپ کی رائے ایک رائے ہے، یہ کام کر لینا چاہیے، دوسرے آدمی کی رائے یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کی رائے کے احترام کا بھی ہمیں دین حکم دیتا ہے، اور بعض اس کو مذاق بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں نہیں فلاں کی رائے یہ ہے، یہ کوئی رائے ہے، یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی نظریہ ہے، یہ کوئی مشورہ ہے، تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مشورہ فرماتے تھے، صاحب مختلف مشورے دیتے تھے کہ جی میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ کام ایسے کر لیں، یہ کام نہ کریں، لیکن صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ کوئی رائے ہے، یہ کوئی بات ہے۔ تو اس لیے کسی پہ ہنسنا، مذاق اڑانا یہ دینی لحاظ سے بہت برا ہے اور منافقوں کافروں کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سے بچتے تھے۔ اگر ہم بھی کسی مسلمان کو دیکھیں کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، اپنے بچوں کو دیکھیں تو نرمی سے ان کو منع کریں کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکالیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ البتہ ایک اور چیز اس سے ملتی جلتی ہے، وہ ہے مزاح، وہ جائز ہے، اور عربی میں مزاح کہتے ہیں، اردو میں اس کو مذاق بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس مذاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر بے تکلف ساتھی، بے تکلف بھائی آپس میں کوئی ایسی بات کریں جس سے دوسرا ہنس پڑے، اس کو برا نہ لگے، اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کی توہین مقصد نہ ہو، تو ایسی کوئی بات کہہ دیں تو وہ شرعی لحاظ سے جائز ہے، وہ منع نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کوئی بات بالکل سننا گوارا نہیں کرتے، اور اس کو ہی برا سمجھتے ہیں کہ آدمی کسی کا مذاق کرے ہی نہ، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ کسی کا مزاج ہے، ذاتی مزاج ہے اپنا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائز مزاح فرما لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئیں اور آ کر آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، مجھے جنت مل جائے، میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بوڑھی عورتوں نے جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو وہ سن کے رونے لگ گئیں کہ جی میں تو اتنی نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، تو آپ فرما رہے ہیں بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں جو جنت میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جوان فرمائیں گے اور جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ اور میری بات کا مقصد یہ ہے کہ بوڑھی عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو ہنس پڑی۔ تو ایسا جو مزاح ہو اس میں کسی کی تحقیر نہ ہو، توہین نہ ہو، دل آزاری مقصد نہ ہو، تو وہ شرعی لحاظ سے جائز ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ عطا فرما دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو کہنے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے تو آپ اونٹ عطا فرمائیں، اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا، میں نے سواری کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو پھر انہوں نے وہی عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ بچے کا میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو سواری کرنی ہے، مجھے اونٹ عطا فرمائیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو میں اونٹ آپ کو دوں گا تو کیا کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہوگا؟ وہ جیسے ہم سب نے والدین کے اولاد ہیں، بچے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ بات فرمائی تو وہ صحابی مسکرائے۔ تو اس طرح آپ دل خوش طبی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں بھی صحابہ کرام سے فرما لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی آپ سے فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کے قریب آئے اور باہر دروازے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ادخلوا، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ادخل، داخل ہو جائیے، آ جائیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں سارا اندر داخل ہو جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سارے ہی اندر داخل ہو جاؤ۔ یعنی انہوں نے آپ سے خوش طبی کی اور پوچھا کہ میں پورا اندر آ جاؤں۔ انسان جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو پورا ہی داخل ہوتا ہے نا، ایسے تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بازو اندر داخل رکھے اور باقی جسم باہر ہو اس کا۔ تو انہوں نے مزاح فرمایا، خوش طبی فرمائی، تو آپ نے بھی اس کو برا محسوس نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ آپ پورے ہی اندر داخل ہو جائیں۔ تو جو ایسی جائز خوش طبی ہو تو وہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے، بلکہ وہ مزاح جائز ہے جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ وہ مذاق منع ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو اور کسی کی نقل اتاری جائے، کسی پہ ہنسا جائے اور کسی کی توہین کرنا مقصد ہو، وہ شرعی لحاظ سے برا ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور آدمی کا خوش طبی کا مزاج بھی ہونا چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں سے جو خوش طبی پسند کرتے ہیں، کہ خوش طبی اس سے کرے تو وہ بھی اسی طرح اس کو گوارا کرے اور برداشت کرے۔ بالکل آدمی اور غصے میں رہنا، کس سے بالکل نہ ہنسنا، ہنسنے کی بات نہ کرنا، یہ بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا۔ آپ کا مزاج یہ تھا کہ اچھے موقع پر آپ مسکرائے کرتے تھے اور خوش طبی کی بات فرما لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف رخ فرما لیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے۔ اس وقت آپ ان کو بتایا کرتے تھے کہ جی پچھلے 24 گھنٹے میں یہ وحی نازل ہوئی ہے، قرآن کریم نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فلاں کام کا حکم دیا، فلاں کام سے منع فرمایا۔ تو اس وقت صحابہ کرام بھی خوش طبی کی باتیں حضور سے فرما لیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کس سے سناتے تھے کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، فلاں قبیلے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور کچھ اشعار بھی سنا دیا کرتے تھے۔ تو آپ پھر بھی سناتے تھے اور لوگ بھی سناتے تھے، اور پھر آپ اچھی باتوں میں مسکرائے فرماتے تھے۔ آپ کا مزاج یہ نہیں تھا کہ آپ ہر وقت خاموش بیٹھے رہیں اور اتنا روب ہو کہ آپ سے بات ہی نہ کر سکے اور کوئی آپ سے ہنسی کی دل لگی کی بات نہ کر سکے، یہ آپ کا مزاج نہیں تھا، بلکہ آپ کا خوش طبی والا مزاج بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، تو بازار میں ایک صحابی تھے دیہات سے آئے ہوئے، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، تو ان کا رنگ کالا تھا اور غریب صحابی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے گئے اور پیچھے سے جا کر آپ نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ من یشتری منی ھذا العبد، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ تو پہلے انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جب حضور کی آواز سنی یہ تو اللہ کے نبی ہیں، پھر وہ ٹھہر گئے۔ تو پھر انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس غلام کو فروخت کریں گے تو بڑا کھوٹا غلام ہے، اس کی خاص قیمت نہیں لے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کے ہاں کھوٹے نہیں ہو، اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے۔
تو آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کا مقام کیا تھا۔ آپ مدینہ کے بادشاہ بھی تھے، صحابہ کرام کمانڈر بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، کتنے معزز تھے، لیکن آپ نے بازار میں جا کے ایک عام مسلمان کو پیچھے سے ایسے پکڑ لیا جیسے کوئی بے تکلف دوست پکڑتا ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کا مزاج یہ ہے نا کہ مزاج میں خشکی بہت زیادہ ہے، سختی بہت زیادہ ہے، کہ وہ ذرا سا مزاح برداشت نہیں کرتے، کہ ان سے مزاح کر لے بھڑک اٹھتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مزاج بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں ہے، بلکہ اپنے جو بے تکلف دوست ہوں سب گھل مل جانا، ہنسی مذاق کی بات کر لینا، یہ بھی صحیح طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا فرمایا کرتے تھے، اور یہ کوئی وقار کے سنجیدگی کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اخلاص سے نیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔